بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افندی دعا چینل کے نیوز سیگمنٹ میں مختلف شخصیات تشریف لاتی ہیں، ہماری مہمان بنتی ہیں اور ہم ان سے دعا کے بارے میں، ان کے خیالات اور ان کی زندگیوں پر دعا کے اثرات کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہمارے معزز مہمان ہیں ایئر مارشل فرت حسین صاحب۔ تو فرت حسین صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افندی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جیسے آپ نے دعا کی بات کی تو میں دعا کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ ہے دعا ہے کیا، دوسرا حصہ ہے دعا کیوں، اس کی اہمیت ہماری لائف میں، تیسرا پوائنٹ ہے کہ دعائیں ایکسیپٹ ہوتی بھی ہیں، نہیں بھی ہوتی۔ تو پہلا حصہ جو ہے نا، دعا ہے کیا، یہ میرے اپنے انڈرسٹینڈنگ میں دعا ہے کمیونیکیشن انسان کا اپنے خدا کے ساتھ۔ یہ کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے کا بہترین طریقہ ہے اپنے انداز میں۔ اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، یہ اپنے انداز میں۔ دعا ایکچولی وہ ہے جو اللہ سے آپ کو لنک کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسکلوسیولی علیحدگی میں اللہ سے راز و نیاز کر سکتے ہیں، یہ ہے دعا۔ پھر ایک اور ایسپیکٹ ہے اس کا، دعا جب مانگتے ہیں، اصل دعا وہ ہوتی ہے جس میں آپ ٹوٹلی سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ کی ذات کے سامنے، کہ آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی میرا خالق ہے، ساری دنیا کا آلمائٹی تو ہی ہے، تیرے سامنے کوئی چیز کی وہی ویلیو نہیں ہے، اور میں سب سے چھوٹا مخلوق ہوں، اور میں آپ کے دربار میں آپ کے سبمٹ کرتا ہوں اپنی گزارشات۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، پھر ایک بڑا ایلیمنٹ ہے دعا کا۔ دعا صرف ایک پڑھنے پڑھانے والی چیز نہیں ہے، دعا ہے اٹس اے ریکویسٹ وتھ سنسیرٹی، دل سے نکلی ہوئی چیز وہ ہوتی ہے دعا، جو اللہ جو کہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ ایک ہوتے ہو تو میں دوسرا وہاں موجود ہوتا ہوں، جب آپ 2 ہوتے ہو تو میں تیسرا وہاں موجود ہوتا ہوں۔ تو آپ کو سنسیرٹی جو ہے نا، آپ کی دعا کو وہاں لے کے جاتی ہے۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، چاہے وہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ قبولیت جو ہے نا، وہ اس نے اپنی ایکسکلوسیو ڈومین رکھی ہوئی ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں اپنی مرضی سے۔ اور دعا کو ایک اور بھی ایسپیکٹ ہے اس کا، یہ دعا ایک وسیلہ ہے۔ کوئی چیز اللہ سے وسیلے کے بغیر نہیں ملتی۔ ہاتھ اٹھانا بھی ایک وسیلہ ہے، اپنی الفاظ بولنا بھی ایک وسیلہ ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ کسی پاک ہستیوں کا نام لے کے دعا کرنا بھی ایک وسیلہ ہے، نبی پاک کا۔ بے شک۔ قرآن میں انبیاء نے دعائیں مانگی ہوئی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ دل سے دعا کر لیں۔ اور دعا کیا دیتی ہے انسان کو؟ ایک ایسی طاقت سے مانگ رہے ہیں آپ جو سب کچھ دے سکتا ہے، وہ سب کچھ چھین سکتا ہے۔ اس کے سامنے کیا ہے دعا؟ دعا ایک ہتھیار ہے، ویپن ہے انسان کے پاس، جو صرف اور صرف، میں آپ کو الفاظ 2 سنانا چاہوں گا دعائے کویل سے۔ اس میں دعا ہے، یہ جناب خضر کی دعا ہے جو حضرت علی نے نیریٹ کی تھی جناب کمیل کو۔ اس میں کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے۔ اب اندازہ کریں کہ دعا جو کر رہا ہے اس کو کتنا کانفیڈنس ہے
اپنے رب کے اوپر بڑی جلدی مان جائے گا میری بات. یہ ہے ٹرسٹ اینڈ کمیونیکیشن. تو یہ سر بیوٹیفلی پٹ، ماشاءاللہ. تو ویری گڈ. اس کو کہتے ہیں اب یہ دعا میں حصہ ہے کہ دعا کیا ہے، کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، میں وہ ہوں جس کی واحد پونجی تیرا آسرا ہے اور جس کا سامان دفاع گریا ہے. یہ طاقت نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن ہے. میں اینڈ پہ آپ کو اس کمیونیکیشن کی ایک مثال بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی دے دیتا ہوں. ہم ایک جگہ گئے تھے زیارات میں، نجف پہنچے تو ہمارا ہوٹل بالکل ساتھ تھا. تو مغرب کا ٹائم تھا، گئے سامان رکھا، جلدی میں تھا سارے کہ ہم والا کے زری کو دیکھ ہاتھ لگا کے آتے ہیں، وسا دے کے آتے ہیں. گئے اور ہم واپس آ گئے، آرام سے گئے، زری میں بوسا دیا. تو ایک شخص ہمارے کافی بعد آئے واپس. تو سید صاحب تھے، میں نے کہا شاہ جی دیر کیوں لگائی آپ نے؟ کہتے بڑا رش تھا، میں زری کو تک پہنچ نہیں سکا. تو میں نے کہا شاہ صاحب کیا آپ نے مولا کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا کہ مولا میں کتنی دور سے آیا ہوں اس کام کے لیے، تیری زری دیکھنے کے لیے، تو یہ کیا مجھے آپ واپس کر رہے ہو؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کمیونیکیٹ کرے ان کے ساتھ دل سے. اسی وقت واپس گئے اور 15 منٹ بعد واپس آ گئے تھے. فرض صاحب آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ میں سیدھا گیا ہوں، ہاتھ لگا کے آ گیا ہوں. یہ میرے ساتھ ہوا ہے. یہ کمیونیکیشن ہے جو آپ وسیلہ آپ دل سے، جب دل سے کہتے ہیں، اس پہ اعتماد کرتے ہیں، تو آپ کی دعائیں جو ہے نا پھر ان کو رنگ لاتی ہیں. اسی طرح آگے اس کے میں کچھ بینیفٹس بتاؤں آپ کو دعا کے، اگر آپ اجازت دیں تو. بائی آل مینس سر، اسی لیے ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوتا ہے، پہلا نہیں مطلب سوری میری پرائٹ جو لکھنے میں، کہ اس سے ایک انسان کو لفظ جو اردو کا صحیح ہے نا تسکین، وہ ملتا ہے. کیونکہ آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، جو اللہ نے لازم کیا وہ آپ کو محنت کر، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. جب آپ اور اس سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے کہ میں نے کہہ دیا، اب عبد نے کہہ دیا، معبود نے سن لیا، اب اس پہ جو ہماری جو کرے وہ ٹھیک ہی ہوگا، اس کا رزلٹ ہمیشہ ٹھیک ہوگا. اچھا، اور اب تو معبود جو ہیں ان کا اس سے دوسرا فائدہ یہ ہے، اس سے رشتہ استوار ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان اللہ کی طرف زیادہ لگ جاتا ہے، اللہ کو سبمٹ کرتا ہے، دنیا کے خوف سے اس سے ختم ہو جاتا ہے. دنیا کا خوف اس سے ختم ہو جاتا ہے، بیکاز وہ اب ایک اعلیٰ درجے پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. پھر ایک اور بینیفٹ ہے اس کا، انسان کو خدا کی طاقت پہ بھروسہ آ جاتا ہے اور اپنی طاقت کو چھوڑ دیتا ہے. اپنے آپ کو طاقتور نہیں سمجھتا جب اللہ کے سامنے سبمٹ کرتا ہے. یہ ہے اس کا صحیح دعا کا ایک ون آف دی بینیفٹس. اب آ جاتا ہے اس کا لنکیج ایکسیپٹنس سے یا نہیں ایکسیپٹنس سے، کہ کیا اللہ ہر دعا مان لیتا ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں دعا اپنی مرضی سے مانگتا، کیونکہ تمہارا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، مجھے پتہ ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے. کئی دفعہ ناٹ ایکسیپٹنگ دعا جو ہوتی ہے، دعا اللہ نے نہ قبول کی ہوتی، اس کا مطلب ہے وہ بھی شاید آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو ہمیں انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس لیے وہ دعا اس آپ کے فائدے کے لیے ایکسیپٹ کرتے، آپ کے فائدے کے لیے ناٹ ایکسیپٹ کرتے. پھر ہوتا ہے سم ٹائمس امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ دعا نہیں قبول کرتے اس لیے کہ شاید اس کو آپ کی آواز اور لہجہ پسند آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اگر ابھی ایکسیپٹ کر لی تو آپ میرے سے کمیونیکیٹ کرنا بند کر دو گے، تو آپ کو قریب لانے کے لیے وہ آپ کی دعا ایکسیپٹ نہیں کرتے، کہ یہ اور بولے اور مانگے میرے سے دعا، مجھے یہ پسند آ گیا. آپ نے نشاندہی کی ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. اور دوسرا ایک اس میں یہ بھی ہے، فرض کیا ایک انسان اپنی شفا کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے رشتہ دار کے لیے کسی کے لیے دعا مانگتا ہے، شفا کے لیے مریض ہے،
اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے سنی نہیں. اللہ شاید اس مریض کے گناہ پاک کر رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف میں رکھ کے، کہ جب اس کے گناہ صاف کرنا چاہتا ہے، اور وہی اس کی انسان میں بہتری ہوتی ہے. اس لیے دعا میں سمرائز کروں اگر آپ اپنے اجازت دیں، دعا ایک ذریعہ ہے انسان کا اللہ کے پاس کمیونیکیٹ کرنے کا، اس پہ بھروسہ کرنے کا اور سبمٹ کرنے کا. بے شک. اور یہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، نقصانات تو خیر سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن جب نہیں بھی ایکسیپٹ ہو رہی ہوتی، یہ اس وقت بھی اس کی کوئی راز و نیاز ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے اس میں. ایئر مارشل صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دعا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. مجھے امید ہے کہ ناظرین اس سے مستفیض ہوئے ہوں گے. میرا دوسرا سوال جو ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے، اپنے ناظرین کو یہ بتائیے کہ دعا نے آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے؟ دعا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں پچھلے 30 سال سے چند ایک دعائیں جو معصومین نے دی ہیں کوشش کرتا ہوں ان کو. دعا صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے دعا مانگوں اس دنیا کے لیے. دعا آپ کی ہیئر آفٹر کے لیے زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں قرآنک دعائیں ہیں، ائمہ کی، معصومین کی دعائیں دی ہوئی ہیں. یہ ساری دعائیں میں نے تو ہمیشہ یہی پایا کہ آپ دل سے علیحدگی میں، خاص طور پہ رات پہ جہاں ڈیفائن کیا گیا تہجد کے ٹائم پہ، یا کچھ وقت بھی اللہ نے ڈیفائن کیا کہ کچھ وقت ایسے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. اذان ہو رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، یہ قبولیت کے اوقات ہیں. تو اس طرح اپنے آپ کو جب بھی انوالو کر کے ہم نے بات کریں گے، میرا تو تجربہ یہی ہے کہ وہ دعا اللہ قبول بھی کرتا ہے. اگر قبول نہیں کر رہا ہوتا تو اس میں آپ کی بہتری کا احساس ہونا چاہیے آپ کو، اور ہوتا ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایئر مارشل فرحت حسین صاحب نے کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس وضاحت کے ساتھ دعا کے بارے میں نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا، بلکہ اپنی زندگی پر دعا کے اثرات کو بھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے تشریح کی. مجھے امید ہے کہ آپ ان کے خیالات سے مستفیض ہوئے ہوں گے. اس بات پر مجھے اجازت دیجیے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.